انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اوما بلغک ما قال صاحبکم، کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ اسید بن حضیر نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سا ساتھی؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ عرض کیا کیا کہا ہے؟ اس نے یہی باتیں تفصیل سے اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب ان کا یہ منافق باپ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا تھا اور ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ باپ کی سواری آئی تو اس کو روک لیا۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے کہا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا منافق اور اسلام کا دشمن تھا، اس کا بیٹا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والا تھا۔ یہ بڑا ہی مخلص مومن تھا۔ غزوہ بنی مستلق میں ان کے والد عبداللہ بن ابی کی گفتگو اس کے پاس بھی پہنچ گئی کہ اس نے کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ طیبہ واپس گئے تو مدینہ کے معزز افراد معاذ اللہ ان کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں کو نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو معزز اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ناپسندیدہ کہا تھا، اور یہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی کہ جس کو نظر انداز کیا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اوما بلغک ما قال صاحبکم، کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ اسید بن حضیر نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سا ساتھی؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ عرض کیا کیا کہا ہے؟ اس نے تو فرمایا، زعم ان رجع الی المدینۃ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ لوٹے گا تو جو معزز ہیں وہ ناپسندیدہ کو باہر نکال دے گا۔ حضرت اسید نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں تو آپ خود ہی اسے مدینہ سے نکال دیں، آپ صاحب عزت ہیں، ذلیل تو وہی ہے۔ پھر عرض کی، اللہ کے رسول اس سے نرمی برتیے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے پاس لایا کہ جب قوم اس کے لیے موتی پرو رہی تھی کہ اس کو بادشاہی کا تاج پہنا دیں، وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی۔ یہی باتیں تفصیل سے اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب ان کا یہ منافق باپ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا تھا اور ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ باپ کی سواری آئی تو اس کو روک لیا۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے کہا، اَأَنْتَ الَّذِي تَقُولُ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تُرِيدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہی یہ بات کہی ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ واپس جائیں گے تو عزت دار ذلیل کو شہر سے باہر نکال دے گا؟ تمہارا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ سامعین محترم، اب ایمانی حرارت ملاحظہ فرمائیے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، واللہ لا تدخل الی المدینۃ ابدا حتی تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاعز وانا الاذل، اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ اور کہنے لگے کہ تمہاری یہ مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرو؟ ہاں، ایک صورت ہے، او یأذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو تم مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکتے ہو، رک جاؤ، تم اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اسی گفتگو کے دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب بیٹے عبداللہ نے اپنے منافق باپ کو مدینہ طیبہ میں جانے دیا۔ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے والد کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں خود ہی اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین محترم، محبت اسی چیز کا نام ہے، اسی انداز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کہتے ہیں۔
چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سارے خزرج قبیلہ کو معلوم ہے کہ پورے قبیلے کا کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر اپنے والد کا خدمتگار نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے اگر آپ نے کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دیا تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں۔ اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں گا تو کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھوں گا اور جہنم کا مستحق ٹھہروں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ بیٹا اپنے منافق باپ کے قتل کی اجازت طلب کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق حسنہ کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقی معنا، بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے اور جب تک بظاہر وہ ہمارے ساتھ ہے اس سے اچھا سلوک ہی کریں گے۔ آپ دیکھیے ایک بیٹے کا مضبوط موقف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و رضا کو باپ کی محبت و رضا پر مقدم رکھنا عبداللہ کے ایمان کامل کی دلیل ہے۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے محبت کی بھی ایک مثال قائم کر دی، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ خلق عظیم کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے سوال کا جواب بھی کشادہ دلی، درگزر، شفقت اور حسن سلوک کے ساتھ دیا ہے۔ ایسی درگزر کے کیا کہنے، عظمت، اخلاق نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کی بات ہی کیا ہے۔